بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ، چاند ہے نبی تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، ورد و وظائف اللہ ملک العلام ذوالجلالی والاکرام دی ذات گرامی واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درختان دے پتیاں تو زیادہ، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ستاریاں دی تعداد تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ تے کروڑہ رحمتہ ہون صحابہ کرام، تابعین ادام، تبع تابعین، محدثین ادام اور ائمہ کرام جنہ دی محنت اور کوشش دے نال دین صحیح ساڈے تک پہنچیا. دعا ہے کہ رب العالمین سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء کرام اور تشریف لانے والی انتہائی معززات، مؤقرات، پردہ نشی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں تساں دے سامنے اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب مقدس دا 26واں پارہ، سورت دا نام سورہ الفتح، آیت نمبر 18 تسا حضرات نے گوشت گزار کیتی ہے. دعا ہے کہ رب العالمین منو گناہگار نو ان آیات کا مفہوم حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے.
اور رب العالمین سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جس طرح کے تسا جان دے ہو ذوالحج دی 19 تاریخ ہے اور اگست دی 31 تاریخ ہے۔ اج دا 31 اگست 2018 دا خطبہ جمعۃ المبارک میں تسا حضرات کے سامنے عربی مہینے دی مناسبت دے نال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور داماد انہاں دے فضائل و مناقب اور مختصر جئی شہادت بیان کرن دا ارادہ رکھنا۔ حضرات بلا تمہید بات نو شروع کیتا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عام طور تے 4 رشتہ داریاں رکھ دینے۔ سب تو پہلی رشتہ داری حضرت عثمان دے باپ دا نام ہے عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور نبی پاک علیہ السلام دا شجرہ نسب ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ گویا کہ 5ویں نمبر تے جڑا میرے مصطفیٰ دا دادا لگدا ہے وہی حضرت عثمان دا بھی دادا لگدا ہے۔ پہلی رشتہ داری۔ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان دی ماں دا نام ہے عروہ، او دی ماں دا نام ہے ام حکیم البیضاء۔ ام حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم جناب عبداللہ ایک ماں وچوں اکٹھے جوڑے پیدا ہوئے نے، یعنی ام حکیم عبداللہ دی بہن اور رسول اللہ دی پھوپھی حضرت عثمان دی نانی لگدی۔ تو دوسری رشتہ داری کہ حضرت عثمان دی سکی نانی رسول اللہ دی سکی پھوپھی ہے۔ تیسری رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی دا نام ہے میمونہ بنت حارث، حضرت میمونہ دی بہن دا نام ہے قریبۃ الصخرا، اور اس قریبہ دی شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ دے نال، اور قریبۃ الصخرا دے وچوں حضرت امیر معاویہ دے گھر دے اندر ایک لڑکی پیدا ہوئی جدا نام رکھے رملہ۔ اس لڑکی دی شادی ہوئی حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ بن عثمان دے نال۔ گویا کہ تیسری رشتہ داری اے رسول اللہ دی سکی سالی دی بیٹی حضرت عثمان دے بیٹے دی بیوی ہے۔ اور چوتھی مشہور رشتہ داری حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر نے نقل کیتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے نبی دیاں کسے امتی دے نکاح دے اندر 2 بیٹیاں نہیں آئیاں۔ لوگوں اگر آئیاں نے تے پیارے عثمان دے نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیاں نے۔ حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا، وہ فوت ہو جاندیاں نے۔ پھر ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا، وہ بھی فوت ہو گئیاں۔ حضرت عثمان پریشان نے، آمنہ دے لال فرماندے نے عثمان محمد نو رب محمد دی قسم ہے اگر میرے کل 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نال سب دا نکاح کردا جاندا۔ یہ چوتھی رشتہ داری ہے۔ کل 82 سال عمر پائی حضرت عثمان نے، لیکن عثمان اینا حیا والا انسان ہے۔ علماء نے لکھے ہے حضرت عثمان نے کدی غسل خانے کے اندر بھی
پورے کپڑے اتار کے غسل نہیں سی کیتا، جنوں 22 مرتبہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور حضرت عثمان وہ واحد انسان ہے جن نے پوری امت نو قرآن دی ایک قرات تے جمع کیتا ہے، اور سیاستہ دے اندر حضرت عثمان دیاں 146 حدیثاں موجود نے پورے عرب دے اندروں۔ حضرت عثمان بہت مالدار سن، اور دوسرے نمبر تے حضرت عبد الرحمن بن عوف سن۔ حضرت عثمان دیاں مختلف اوقات دے اندر 9 بیویاں نے، اور 9 بیویاں وچوں اللہ پاک نے 9 بیٹے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ اور لوگوں ایک بات یاد رکھو، حضرت عثمان نے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ اور حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ انہاں دے نکاح دے دوران کسی دوسری عورت نال نکاح نہیں کیتا۔ کون عثمان؟ شہید مدینہ عثمان۔ آؤ لوگو، اللہ دا قرآن انہاں شہیداں دے بارے کی اعلان کردہ ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پھر اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان کر دیو، اللہ جی کی اعلان کر دیا، خالق کائنات فرمان دے نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا، سورت دا نام ہے سورت البقرہ، مالک کائنات فرمان دے نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، جڑے لوگ رب دی راہ دے اندر کٹ جایا کر دینے، اللہ دے رستے اندر اپنی جاناں قربان کر دیا کر دینے، اللہ مالک کائنات فرمان دینے۔ او دنیا جہان دے لوگوں، انہاں نو مردہ نہ آکھو، تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے، انہاں دی زندگی اللہ جلالی جان دینے، اے دنیا والی زندگی نہیں، انہاں دی زندگی دنیا والیاں نالوں مختلف ہے۔ آؤ نا قرآن دا دوسرا مقام جے، اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا جے، سورت دا نام سورہ آل عمران، مالک کائنات فرمان دینے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اے ایمان والیو، جڑے رب دے راہ اندر کٹ جاندے نے، جڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندے نے، اللہ دے ہاں زندہ نے، اللہ کولو رزق پا رہے نے۔ آؤ نا لوگو، قرآن دا تیسرا مقام سن لو، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، میں مومن بندیاں نال سودا کر لیا ہے، مومن بندیاں نال میں تجارت کر رہا ہوں۔ اللہ کس بات دا سودا کر رہے نے؟ اللہ دا قرآن جے 11واں پارا جے سورۃ التوبہ جے، رب ذوالجلال نے مومن بندیاں نال تجارت کیتی ہے، فرمایا مومنو میرے رستے اندر مال لٹا دیو، اپنی اولاداں لٹا دیو، اپنی جاناں لٹا دیو، تے میرے نال جنت دا سودا کر لو، جنت دی تجارت۔ آؤ نظرہ سنو قرآن تیان دے نال، اللہ فرمان دے نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، او دنیا جہان دے لوگوں، میں مومن بندیاں دے نال، ایمان والیاں دے نال میں سودا کیتا ہے نال، میں رب نے انہاں نو اپنا مال جڑا میں رب نے عطا کیتا ہے، اے میرے رستے اندر لٹا دین۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے،
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان بھی لٹا دیو مال بھی لٹا دیو، میں رب کولو جنت حاصل کر لو۔ اے سودا کنا لوکاں نے کیتا، رب ذوالجلال فرماندے نے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، او لوگ جڑے رب دے راہ اندر نکلے لڑدیاں لڑدیاں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے نے، لڑدیاں لڑدیاں اپنی جاناں لٹا دیتیاں نے، شہداء دی جماعت نال جڑے اللہ ذوالجلال دی رضا لئی کٹ جاندے نے مر جاندے نے، انہاں دی لسٹ بڑی طویل تے دراز ہے، او کتے بدر والے نے، کتے احد والے نے، کتے خندق والے نے، کتے تبوک والے نے، گل مکدی مکاواں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد پیغمبر دا تذکرہ کرنا چاہنا، جناب ذوالنورین دا میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ سنیا جے ذرا دھیان دینا، نام عثمان، باپ دا نام عفان، ماں دا نام اروا، تے سیدنا عثمان دی کنیت ابو عبداللہ ہے، ذوالنورین تخلص مشہور ہے۔ میرے عثمان لوگو غنی بھی کیا جاندہ ہے، حضرات سننا ذرا غور دینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے دماغ بنن والے حضرت عثمان یکے بعد دیگرے میرے آقا دیاں دو بیٹیاں عثمان دے نکاح اندر آیاں نے، ایک رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں میں گل مکدی مکاواں، عثمان کون ہے؟ میرے پیغمبر دا غلام ہے، آپ دا صحابی ہے، آپ دا دیوان ہے، آپ دا ساتھی ہے۔ ایک دن میرے آقا انج چل دیاں مسجد نبوی چو باہر نکلے نے، سامنے اوت پہاڑ نظر آ رہی آوے، حاجی لوگ جان دے نے، انج مسجد نبوی چو باہر نکلیے، سامنے اوت پہاڑ ہے نا، او لوگڑ چگیاں والے ہو 13-14 کلومیٹر لمبا اوہ پہاڑے نا، میرے آقا انج کر کے تینوں غلام نال نے، ابو بکر بھی نال نے، حضرت عمر بھی نال نے، حضرت عثمان بھی نال نے، میرے آقا انج کر کے اوہ پہاڑ تے چلے جاندے نے۔ اللہ اللہ اوہ پہاڑ تے میرے آقا جدو چڑھے نا، اچانک اوہ پہاڑ نے کمنا شروع کر دیتا ہے، اوہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیو اچھی بولو تو اڈی آج دی ہر گل ریکارڈ ہو رہی جے، ذرا دھیان دے نال ہوشیار ہو کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو۔ خطبہ جمعہ دے اندر بھائی عبدالحمید محمدی صاحب ماشاءاللہ رائے ونڈ تو اج دا جمعہ ریکارڈ کرنے واسطے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک بھائی عبدالحمید دی محبت قبول فرمائے۔ ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے توجہ دے نال پوری انہماک دے نال آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے میرے آقا نے خود پہاڑ تے اپنا قدم ماریا، اپنی اڈی ماری ہے۔ آقا فرماندے نے اس بت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہید، جگاں دے پیر فرماندے نے اے احد پہاڑ رک جا، حرکت کرنا بند کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے اے احد تو نہیں جاندا، آج تیرے اتے ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، دو شہید سوار نے، میرے آمنہ دلال نے، ابو بکر نے یعنی صدیقوں نے، ایک جگاں دے پیر نے، ایک عمر تے عثمان نے، میرے آقا نے دونوں شہید آکے ہے یعنی خوشخبری دے دیتی ہے۔ اللہ کو اللہ گل سنونا، میرے آقا انج
کر کے ایک دن اپنے گھر اندر تشریف فرمانے باہروں دروازہ کھٹکیا جے لوگوں بخاری مسلم دی روایت جے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دیاں راوی نے حضرت اماں جی فرمان دیاں نے انج کر کے دروازہ کھٹکے آنا جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ویکھو باہر کون ہے جواب ملیا حضرت ابو بکر صدیق آئے نے اندر آن دیاں اجازتاں پہ منگ دے نے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر نو آن دیو نا اجازتاں دے دیو میرے آقا لیٹے نے تے لیٹے ہی رہنے انج کر کے پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہے نا میرے آقا انجی لیٹے رہنے ابو بکر اندر آ کے بیٹھ جاندے نے تھوڑی دیر گزری ہے انج کر کے پھر دروازہ کھٹ کے آئے پوچھیا کون ہے ہمیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے عمر ابن خطاب آئے نے اجازتاں پہ منگ دینے میرے آقا فرمان دینے عمر نو اندر آن دیا اجازتاں نے نا امی عائشہ فرمان دیا نے تھوڑی دیر گزری ہے پھر دروازہ کھٹ کیا ہے نا پوچھیا کون ہے جواب آیا پیغمبر دا دورا دماد عثمان بن عفان آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آن دیا اجازتاں طرف پہ کر دینے اور لوگڑ چگیاں والے آئے گال اپنے دل تے لے کے لے جاؤ میرے آقا ابو بکر آئے نے تے لیٹے رہنے عمر آئے نے تے لیٹے رہنے عثمان آئے نے جگہ دے پیر اٹھ کے بہ جاندے نے اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا درست کر لیا وے تے جگہ دے پیر فرمان دے نے عثمان نو اندر آن دیا اجازتاں دے دیو نا عثمان میں تیریاں عظمتاں تو صدقے تے قربان جاواں میں تیریاں شانہ تو میں قربان جاواں کچھ دیر صحابہ بیٹھے رہنے پھر اٹھ کے چلے گئے نے امی عائشہ پوچھ دیا نے اللہ دے رسول جی میرا بابا ابو بکر آیا ہے تسی انجی بیٹھے رہے ہو حضرت عمر آئے نے تسی انجی بیٹھے رہے ہو جدو عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بہ گئے ہو پنڈلی تو کپڑا درست کر لیا ہے میرے آقا فرمان دے نے اما استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ آقا فرمان دے نے نی پیاری عائشہ اس عثمان دا حیا میں محمد کیوں نہ کراں جدا حیا فرشتے بھی کریا کر دے اور لوگوں کون عثمان ہے جدی حیا آمنہ دے لال بھی پہ کر دینے جدی حیا اسمان دے فرشتے بھی کر دے پہنے میرے آقا دا عثمان میرے آقا دا پیار حضرت عثمان نل کچھ عجیب ہی ہے عجیب طرح دا پیار ہے اور مدینے اندر گل مشہور ہے جدو بھی کوئی دودھ پیندا بچہ چھوٹا بچہ دودھ پیندا بچہ روندا ماں اپنے پتر نو اپنے لال نو تھپکیاں دیندی نالے کہندی پتر چپ کر میں تیرے نال ایویں پیار کرنیاں جویں آمنہ دے لال عثمان نال کر دے اینا پیار میرے آقا نو میرے پیغمبر علیہ السلام نو عثمان نال محبتاں کچھ عجیب ہی طرح دیاں نے اور لوگوں میرے آقا دے سارے یاری پیارے نے میرے آقا چن نے نبی دے یار ستارے نے میرے آقا دی محبت بڑے پیارے انداز دے نال عثمان دے کو میرے آقا دی محبت حضرت عثمان دے نال عثمان کون ہے اور لوگ کو شرم و حیا دا پہ کرے تے کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا آندا ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذنورین بیت
بیعت کی تھی جس دی حضرت علی ابو بکر عمر عثمان و علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی اور سونا علی بہادر شیر خدا اور سونا علی بہادر شیر خدا لقب سی جس دا اسد اللہ حق دا ولی نالے شیر جلی ابو بکر عمر عثمان و علی اے چارے میرے نبی دے بیلی این گلاب وانگ چمبیلی او جڑا من دا نہیں ہے نال چارانو شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی اللہ اللہ. اور لوگو ترمذی دی روایت جے میرے آقا بیٹھے نے سامنے ایک غلام گزردہ پیا انج میرے صحابہ میرے آقا دے صحابہ کول بیٹھے نے مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے ایک بندہ گزردہ پیا انہیں انج کر کے پگ بنی ہوئی ہے منڈاسا ماری ہے اپنا چہرہ چھپایا ہے کپڑے دینال میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دینال فتنے دے دور دیاں گلاں پہ کر دینے جگہ دے پیر فرماندے نے او میرے صحابیو او میرے غلامو جیڑا بندہ منہ چھپا کے جا رہا ہے جدو ہر پاسے فتنے ہون گے آقا فرماندے نے اے بندہ حق تے ہوئے گا اے بندہ سچ تے ہوئے گا. ایک صحابی دوڑ پیا آندھا کتے شک نہ رہ جائے صحابی دوڑیا آندھا کتے شک نہ رہ جائے آندھے نے میں دوڑ کے صحابی دے کندیاں تو پھڑ کے جگہ دے پیر وال کیتا میں کہ اللہ دے رسول سوار کے سیان لو یہی بندہ ہے آئے میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں یہ ہوئی بندہ ہے تے صحابی بیان کر دے آندھا جدو میں پرت کے ویکھیا او تے نبی دا دورہ دماد عثمان بن عفان سی رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگ کو پتہ لگا عثمان حق والے عثمان سچ والے نے عثمان دے مخالفین نہ حق نے عثمان دے دشمن نہ حق نے میرے آقا نے حضرت عثمان لو انج کر کے شہادت دی خوشخبری جنت دی خوشخبری اور فتنیاں دے دور دی اندر حق تے سچ تے قائم رہن دیاں خوشخبریاں دیتیاں نے اور لوگوں کون عثمان ہے جامع ترمذی اندر لکھے آجے ان لکل نبی رفیقا و رفیقی آنی فی الجنت عثمان. آقا فرمان دینے لوگوں بے شک ہر نبی دا ایک وزیر ہویا کردہ ہے کہ جنت دی اندر میرا وزیر عثمان ہوئے گا. کہہ دو سبحان اللہ. آؤ نظر گل اگلے پاسے ٹورا میں شہادت عثمان دی طرف اپنی بات نو لے کے جاواں بات دور نہ چلی جائے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے. آقا تو بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر دا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیتا گیا ہے نا. 27 ذوالحج نو حملہ ہویا ہے یکم محرم نو شہید ہوئے. میرے عمر بن خطاب نے 6 رکنیت کمیٹی بنائی ہے 6 بندیاں نو چنے ہیں نا تسی آپ جنو چاہو امیر مقرر کر لیا جے خلیفہ بنا لیا جے. یکم محرم 24 ہجری نو حضرت عمر جامع شہادت نوش کر گئے نے تے اس رکنیت کمیٹی دے اندر حضرت علی بھی موجود نے عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود نے اور دیگر صحابہ نے ان آپس دے اندر مشورہ کر کے امیر المومنین بنایا خلیفۃ المسلمین بنایا تے حضرت عثمان نو بنا دیتا ہے. حضرت عمر دنیا تو گئے شہید ہو گئے تے خلیفہ بنایا تے حضرت عثمان نو بنایا. تے مفسرین لکھ دے نے حضرت ابو بکر دا دور ہے تے 11 لاکھ مربع میل تے حکومت ہے. حضرت عمر دا دور آیا
22 लाख مربع میل تے حکومت پہنچ چکی ہے. حضرت عثمان دا دور آیا 22 لاکھ تو حکومت چکی ہے تے 44 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پاسے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. پر چگیاں والے ہو کتے باغی چاندے سن، یہودی کتے چاندے نے اسلام پھلے اور پھولے، اسلام جڑا ہے دن با دن ترقی کرے، اسلام جڑا ہے اپنے عروج تے پہنچ جائے. اے یہودی نہ ادو چاندے سن نہ اج چاندے نے. اور اے ہوئی وجہ ہے ہالینڈ والے بے ایمان میرے پیغمبر دے خاکے شایع کرنے واسطے، اللہ دے نبی دی توہین کرنے واسطے، آقا علیہ السلام دی توہین کرنے واسطے نبی پاک دے خاکے شایع کرن دا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ دی قسم ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے، ہالینڈ والے بے ایمان ذلیل ہو جان گے. میرے پیغمبر دا نام چمکدا تے دمکدا رہے. یہودی انشاءاللہ ذلیل ہو جان گے، کوئی انشاءاللہ یہودی ذلیل ہو کے رہے گا. اور میرے پیغمبر دا نام کل بھی چمکدا سی، اج بھی چمکدا ہے، کل قیامت تک چمکدا اور دمکدا رہے گا. حضرات یہودیاں نے پروپوگنڈے شروع کر دیتے نے. عبداللہ ابن سبا یہودی النسل منافق بے ایمان انہیں بلاہر اسلام دا لبادہ اوڑیا ہے اور اندروں بے ایمان جڑا ہے یہ پروپوگنڈے کر دے. تے مفسرین لکھ دینے حضرت عمر دے دور دے اندر یہ دے پروپوگنڈے نہیں چلے، کیونکہ عمر ذرا سخت طبیعت دے مالک سن، عثمان نرم طبیعت دے مالک نے، بڑے ہی نرم نے. انہیں پروپوگنڈے شروع کر دیتے نے. 6 سال بڑے سکون دے گزرے نے. کہ ٹوٹل خلافت کنی کی تھی حضرت عثمان نے 12 سال. کنے سال؟ اچھی بولو یا 12 سال خلافت کی تھی. 6 سال پہلے بڑے سکون دے گزرے نے. تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پروانے، آپ دے غلام جڑے نے محبت تے پیار دیاں زندگیاں بسر کر دے پہنے، مرضیاں میرے مولا دیاں. 6 سال بڑے پیارے گزرے. عبداللہ ابن سبا یہودی آئے دن پروپوگنڈے کر دے، کدے اس شہر جان دے کدے اس شہر جان دے، مختلف پلانگاں کر دائے. انہیں اندرے اندر حضرت عثمان دی خلافت نو کھوکھلا کر دیتا ہے نا. لوکاں نو جا کے حضرت عثمان دے خلاف پڑکانا شروع کر دیتا ہے. میرے عثمان انج کر کے ایک دن مدینیوں باہر نکلے نے. چل دے نال چند ساتھی نے قبا بستی اندر چلے گئے نے. قبا بستی دے اندر ایک کنواں بنیا ہے نا. اس کنویں دے کنارے تے میرے عثمان بہ جاندے نے. اثر تو بعد دا ٹائم ہے. چند ساتھی میرے عثمان دے نال نے. حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. لوگوں ایک ایڑی انگوٹھی ہے جدے اتے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ دلال تو بعد یہ انگوٹھی ابو بکر دے کول آئی ہے. حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر کول آئی ہے. آج میرے عثمان نے پہنی ہوئی ہے. انج کر کے انگوٹھی پائی ہوئی ہے. کنویں تے بیٹھے نے انگوٹھی دے دھیانے لگ جاندے نے. کدی اتار دینے کدی پا لیندے نے کدی لا لیندے نے. انج کر کے دھیانے لگیاں انگوٹھی ہتھوں نکل جاندی ہے، کنویں دے وچ گر جاندی ہے. اس دن تو بعد مفسرین کہندے نے میرے عثمان دے خلاف بغاوتاں عام ہو گئیاں نے. اللہ اللہ. حضرت عثمان نے انج کر کے پورے کنویں دا پانی کڑوا دیتا ہے، مٹی کڑوا دیتی ہے، لیکن انگوٹھی کوئی نہیں ملی. اور لوگوں بغاوتاں عام ہو گئیاں نے. اور کون عثمان ہے؟ جامع القرآن عثمان ہے، قاری القرآن عثمان ہے، کامل الحیاء والایمان عثمان ہے. میرے نبی دا دورہ دماد عثمان ہے. میرے رومہ خرید کے دین والا عثمان ہے. اور لوگوں سخی ویکھنا جے میرے عثمان جی آئے پورے مدینے وچ سخی نظر نہیں آئے گا. مظلوم ویکھنا جے
لوگوں مدینہ چھڑ دیو پوری دنیا دے حضرت عثمان ورگا مظلوم نظر نہیں آئے گا میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے غزوہ بدر تے جا رہے ہیں میرے آقا لشکر بدر دیاں تیاریاں پہ کر دینے میرے آقا دی بیٹی حضرت رقیہ بیمار نے آقا فرماندے نے عثمان تو گھر دے اندر ہی رونا اپنی بیوی یعنی میری بیٹی دے کول رہنا ایدی دیکھ بھال کرنا حضرات ادھر کیے اللہ ذو الجلال نے بدر والے انہوں فتح دے دیتی ہے 313 گئے نے 313 جاباز نے بدر دے اندر مشرکان دے بڑے وڈے وڈے سردار انہوں نے جہنم واصل کر دیتے نے انہوں نے قتل کر دیتے ہیں اللہ ذو الجلال نے کامیابیاں دیتیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام انج کر کے لڑدیاں انہاں دے وچوں بھی شہید ہو جاندے نے تے قرآن کی آندا ہے قرآن آندا غازی ہووے وہ بھی کامیاب ہے شہید ہو جاوے وہ بھی کامیاب ہے اللہ ذوالجلال نے بدر دے اندر کامیابیاں دے دیتیاں نے صحابہ بڑے خوش نے مدینے داخل ہوئے نا جدو آقا گئے سن ادو میرے پیغمبر دی بیٹی بیمار سی مدینے داخل ہوئے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا پتہ لگا بدر دے اندر اللہ پاک نے کامیابیاں دے دیتیاں نے لوکی مبارکاں پہ دیندے نے ادھر کیے میرے آقا اپنی سواری تے سوار نے انج کر کے نبی کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے تے میرے آقا بار بار نظراں پا رہے نے ایک صحابی اگے ودیا آندا سونیا کنوں پہ لب دے ہو کنوں پہ ویکھ دے ہو میرے آقا فرماندے نے مینوں میرا عثمان نظر نہیں آندا میری رقیہ نظر نہیں آندی اللہ اللہ صحابی اگے ود کے کہندا ہے سونیا جنوں تواڈیاں نظراں تلاش کر رہیاں نے او تے دنیا تو جا چکیاں نے اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئیاں نے حضرت عثمان انہاں دے کفن دفن اندر مصروف نے میرے آقا دیاں اکھاں دے وچوں لوگر چگیاں والیو ترپ آنسو جاری ہو جاندے نے میرے آقا علیہ السلام انج کر کے بقی قبرستان پہنچے نے جگہ دے پیر اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھے نے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے میرے پاک پیغمبر انج کر کے روئی جا رہے نے بیٹی دی قبر تے دعا کیتی ہے حضرت عثمان روئی جاندے نے میرے آقا پوچھ دے نے عثمان یار کیوں روئی جانا ہے عثمان صبر کرنا یار کیوں روئی جانا ہے حضرت عثمان کہندے نے اللہ دے نبی جی جدو میں مدینے جانا سا لوگ کہندے سی ویکھو نبی دا جوائی آ رہا جے اللہ دے نبی جی وہ رشتہ ختم ہو چکے آوے جگہ دے پیر فرماندے نے عثمان یار پریشان نہ ہو میں آج تو بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو گل مک دی مقامہ کون عثمان ہے نبی پاک علیہ السلام دے دور دماد عثمان نے عظمت بڑی ہے شان بڑی ہے اللہ ذو الجلال نے بڑا مقام دیتا ہے نا تے کہنے والے نے سیدنا عثمان دے بارے بڑی سونی گل کی تھی آندے نے زنو رین سونا عثمان جمع کیتا جس نے رب دا قرآن بیٹیاں پاک نبی نے جس نو دتیاں پیار ویکو حبداران دا او بن یار نبی دے یاران دا او بن یار نبی دے یاران دا او شمع رسالت دا پروانہ او جان دا جس نو کل زمانہ نام صدیق رفیق نبی دا خادم بنیا غاران دا او بن یار نبی دے یاران دا
او نام عمر دا دل نو پاوے آپ نبی جس نو کول بٹھاوے بے شک دین دی عظمت بنیا فاتح ملک ہزاران دا بن یار نبی دے یاران دا آمنہ دلال علیہ السلام دا پیار حضرت عثمان دلال اور لوگ کو بڑا ہی پیارے انج کبا بستی اندر کمیں تے بیٹھے نے انگوٹھی ڈگ پہن دیئے انگوٹھی گر جان دیئے بڑی تلاشی کروائی گئی ہے انگوٹھی دوبارہ نہیں ملی 6 سال ہو چکے نے اگلے 6 سال جڑے نے بڑے مشکل مراحل اندر گزرے نے میرے عثمان دے خلاف عبداللہ ابن سبا آئے دن منصوبے کردائے نا آندہ لوگ کو عثمان جڑا اپنے رشتہ دارانو قریب ہو دے دیندہ ہے تے دوسرے انو دور سٹ دے تے رشتہ داران تے بہتا خرچ کر دے تے مصر تو چند لوکی آئے نے مدینے دی اندر آکے انہاں مطالبے کرنے شروع کر دیتے نے میرے عثمان کھڑے ہوئے فرماندے نے لوگو او مصر والے ہو اپنے رشتہ داران اس نے سلوک کرنا آمنہ دلال تو ثابت ہے تے اپنے رشتہ داراں تے بہتا خرچ کرنا ابو بکر تو ثابت ہے عمر تو ثابت ہے نجائز تساں ثابت کر دیو عثمان رشتہ داراں نواز نہ چھڑ دے گا حضرت عثمان نے یہ عام اعلان کر دیتا تے ادھر کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عاملین نو مکے بلایا حج بیت اللہ کی تھی تے فرمان دینے لوگوں کسے نو کوئی شکوہ ہوئے کسے نو کوئی شکایت ہوئے تے دسونا سارے راضی نے امیر معاویہ بھی آئے نے حضرت امیر معاویہ کہیں دینے اور لوگ کو کھڑے ہو کے دسونا کسے نو کوئی شکوہ ہوئے کسے نو کوئی شکایت ہوئے اللہ امیر المومنین میں تسلیاں دینا وال انہاں نو کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں لیکن پروپوگنڈے اپنی جگہ دینے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے ایک وقت ایسا آیا مصر دے چند لوگ آئے نے آکے کہیں دینے عثمان جی مصر دا گورنر چینج کر دیو توجہ کرے مصر دا گورنر چینج کر دیو اسی انو گورنر نہیں مان دے فرمایا عبداللہ ابن ابی سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گورنر دا نام ہے عثمان آندے نے میں کیوں چینج کران میں نو ایدے تو کوئی شکوہ نہیں میں نو ایدے نال کوئی شکایت نہیں بارہا انہا مجبور کر دیتا امی عائشہ فرمان دیا نے عثمان جی کوئی گل نہیں تسی چینج کر دیو آندے نے تے تسی چینج کر دیو حضرت علی نے مشورہ دیتا فرمان دے نے عثمان جی انج کرو نا تسی چینج کر دیو تے حضرت عثمان فرمان دے نے نویں گورنر دا نام تسی پیش کرو میں نوٹیفیکیشن جاری کر دینا وہاں تے گورنر بنا لو اللہ انہاں نے جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء دا بیٹا ابو بکر دا بیٹا ابو بکر دی وفات تو بعد اے اجے بچپن دی اندری دودھ پیندا سی نا اے دی ماں نے شادی کر لئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دے گھر دی اندر سنبھیا پلیا میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان فرمان دینے او مصر والیو میں نوٹیفیکیشن جاری کر دینا مصر دے گورنر نا عبداللہ تینو معزول کر دیتا ہے پہلے گورنر نو نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے عبداللہ تینو میں گورنری تو معزول کر دیتا ہے نواں گورنر محمد بن ابی بکر نو بنا دیتا گیا ادھروں 450 بندے دا مدینیوں قافلہ نکلے چند فاصلے تے گئے نے تے منافق عبداللہ بن سبا کہیں ہے میں انہا کچھ کیتا ہے اگر ایمیں معاملہ رفع دفع ہو گیا تے میں کس باغ دی موڑی رہا میرا کم کدھر گیا میری سوچے سمجھے منصوبے دے تحت جڑی سازش تھی وہ تے ناکام ہو گئی اس بے ایمان نے کی انہیں سرکاری رکا لیا پیڑ بھی سرکاری لیا تے مور حضرت عثمان دی چوری کی تھی تے حضرت عثمان دے کو ایک غلام خریدیا انہوں رکا دے کے انہا بندیاں دے پیچھے ٹور دیندہ دڑا دیندہ اے غلام
غلام جڑا 450 دا قافلہ جڑا مدینیوں نکلیا مصر نو جا رہا ہے، انہاں دے کولوں دی ایک بندہ گھوڑا دوڑاندا انج کر کے جا رہا ہے، آندے نے بندہ جسوس لگدا ہے، اینو پکڑیا جاوے، اینو پکڑو نہ، ایدی تلاشی لئی گئی ہے نا، ایک رکا نکلدا ہے، او دے رکے تے لکھے آوے اے مصر دے گورنر عبداللہ، اے جڑے 450 بندہ آ رہے ہیں، انج کرنا انہاں دے نال محمد بن ابی بکر بھی نے تے تو اپنے عہدے تے پکا روینا، عہدہ نہ چھڈی، اپنے عہدے تے پکا روی، انہاں سارے دیاں گردناں جسم تو الگ کر دینا، اپنے عہدے تے پکا رہنا، اے رکا لے کے تھلے مور میرے عثمان دی لا دیتی ہے، اللہ اللہ، تے عثمان نو اس دوغلا پلیسی دا پتہ ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں، لیکن ساتھ جڑی ہے حضرت انہاں لوکاں نو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے عثمان ساڑھے نال کچھ کر دے، گلاں کچھ کیتیاں نے، گورنر چینج بھی کر دیتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتا ہے، اسی مدینیوں نکلے ہیں تے ساڑھے پیچھے رکا جاری کر دیتا ہے، جسوس نو بھیج دیتا ہے، انہاں دیاں توڑاں لا دیو، انہاں نو بڑا غصہ آیا، وہ تو واپس آئے، انہاں نے آن کے مدینے حلہ بول دیتا، کہنے لگے عثمان نے ساڑھے نال بڑیاں زیادتیاں کیتی ہیں، عثمان نے ساڑھے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، انہیں ساڑھے قتل دی آرڈر جاری کر دیتے نے، تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے باہر آئے نے، تے کھلی کچہری لائیے، تے عثمان فرمان دے نے، کھلی کچہری لگی ہے، انج کر کے رکا پڑیا گیا، عثمان آندے نے لوگو رب ذوالجلال دی قسم ہے مینوں اس رکے دی خبر ہی کوئی نہیں، مینوں اس رکے دا پتہ کوئی نہیں، حضرت علی فرماندے نے واللہ اللہ دی قسم ہے میں گواہی دینا وا عثمان کدے جھوٹ نہیں بول سکدے، حضرت عثمان سچ کہہ رہے نے، حضرت عثمان نو نہیں پتا، اور لوگو ادھر کیے جمعہ دا دینے نا، انج کر کے مدینے دا امن خراب ہو گیا، خلیفہ سون نبی پاک دے دور دمال حضرت عثمان انج کر کے خطبہ جمعہ واسطے مسجد نبوی دے اندر آئے نے، ممبر تے چڑھ گئے نے، ہاتھ دے اندر عصا پکڑیا ہویا ہے، سوٹا پکڑیا، ڈنڈا پکڑیا ہویا ہے، ایک کیڑا ڈنڈا ہے نا جڑا میرے آقا دے کول رہا ہے، ایک کیڑا عصا ہے نا جڑا ابو بکر دے کول 2 سال رہا ہے، ایک کیڑا عصا ہے نا جڑا حضرت عمر کول رہا ہے نا، آج میرے عثمان نے پکڑیا ہویا ہے، انج کر کے خطبہ دین واسطے ممبر تے کھلوتے ہوئے نے، لوگ پہلا ہی مسجد دے اندر آ کے بیٹھے نے، حضرت عثمان پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، انج کر کے خطبہ شروع کر دے پہنے، سامنے ایک باغی کھڑا ہویا، ایک ادھروں کھڑا ہو جاندہ ہے، ایک سجیوں کھڑا ہو گیا، ایک کبیوں کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کہنے لگے عثمان خبردار اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، اسی تیرا جمعہ نہیں سننا، اسی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ایک باغی اگے بڑھے آئے، انہیں عثمان دے کولوں ڈنڈا کھولیا نا، عصا کھولیا، انج کر کے دیوار نال ماریا، انہوں توڑ کے 2 ٹوٹے کر دیتا، اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عثمان دی عمر لوگ کو 82-83 سال دیئے، سفید داڑھی والا بابا عثمان، بڑی عمر والا بابا عثمان، انج کر کے انہا لوگاں نے ایک بے ایمان سامنے اٹھے آئے، میرے عثمان نو چنجوڑنا شروع کر دیتا ہے، جائے بد نصیبہ، جائے سڑیاں قسمتاں والے آئے، کس عثمان نال بدتمیزیاں کرنا پہ ہے، اور لوگوں اے عثمان جدیاں حیاواں آمنہ دلال بھی کر دے سن، جدیاں حیاواں اسمان دے فرشتے بھی کر دے سن، اللہ اللہ کوئی ادھر اٹھے آنا، انہاں لوکاں نے چولیاں دے
اندر پتھر پائے ہوئے نے وٹے پائے ہوئے نے اور لوگڑ چگیاں والے ہو جدو ممبر تے خطیب آندہ ہے لوکی پھول برساندے نے لوکی پتیاں برساندے نے ایک ایسا خطیب ہے ممبر تے آ رہے نے لوکی پتھر مار رہے نے لوکی پتھر برسا رہے نے سنگ باریاں شروع نے حضرت عثمان انج کر کے زخمی ہو کے زمین تے گر جاندے نے حضرت عثمان نو چکیا جاندہ ہے کر پچایا گیا ہوش آئیے آندے نے لوگو او ساتھیو او مدینے دے رہن والے ہو میں نو اے تے دسونا کیا مدینے اندر امن ہے کہ کوئی نہیں مدینے دا امن تے نہیں خراب ہو گیا اللہ اللہ حضرت علی آئے نے فرماندے نے ویر عثمان علی نو اجازتاں دیو نا میں انہاں باغیاں دیاں گردنا تن تو جدا کر دیواں جسم تو الگ کر دیواں جڑا جواب میرے عثمان نے دیتا حضرت عثمان فرماندے نے علی ویر میں مدینے اندر خون ڈگ دا گوارا نہیں کر سکتا اس مدینے اندر جگہ دے پیر نے اپنی زندگی گزاری ہے اس مدینے اندر ابو بکر نے زندگی گزاری ہے اس مدینے اندر حضرت عمر نے اپنی زندگی گزاری ہے میں مدینے دے اندر خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا ادھرو حضرت امیر معاویہ آ جاندے نے مصر دے اندروں فوج لے کے آئے نے آندے نے عثمان جی فوج تیار ہے آرڈر جاری کرو اسی انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے تے حضرت عثمان فرماندے نے میرے معاویہ اللہ دا واسطہ ہی میں عثمان مدینے دا امن خراب نہیں ہون دینا میں عثمان آپ ہی مقابلہ کرانگا جی میں میرے نال ہوئی میں آپ ہی انہاں دا مقابلہ کرانگا اللہ اللہ امیر المومنین ان کر کے امیر معاویہ واپس مصر چلے جاندے نے میرے پاک پیغمبر دا غلام اللہ اللہ آندے نے معاویہ آندے نے اے امیر المومنین جی انج کرونا پھر مدینہ چھڑ دیو آؤ میرے نال مصر چلے جاؤ حضرت عثمان دیاں کاندے وچوں آنسو جاری نے آندے نے معاویہ سامنے میں نبی پاک دا روضہ نظر ہوندہ میں کمیں مدینہ چھڑ دیا میں نو سامنے نبی پاک دا روضہ نظر آؤندہ ہے نبی دا شہر مدینہ چھڑ کے میں نہیں جا سکتا اللہ کو اللہ انج کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے اور لوگوں انج کر کے حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے عثمان پانی نہیں پیوے گا عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان نے حضرت علی نو پیغام بھیجیا میرے ویر علی نو آکو بی انہو قد منعون الماء فإن قدرتم علی ان ترسلو الینا من الماء شیئا ففعلو اور میرے ویر علی جی اگر پچا سکتے ہو اپنے ویر عثمان نو کٹ پانی پچا دیو پانی پچا دیو حضرت علی نو پیغام جاندہ ہے حضرت علی نے انج کر کے ایک مشکی دے وچ پانی پرے آئے انہوں سر تے چک لے آئے انج کر کے مدینیوں باہر نکل رہنے انج کر کے بزارہ اندر نکل رہنے اللہ اللہ انہاں باغیاں نے مشکی سے انہوں تیر مارے نے نیزے مارے نے مشکی دا پھٹ جاندہ ہے سارا پانی ضائع ہو گیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ انج کر کے انہاں نے ایک سواری تے پانی رکھے آئے ایک سواری تے پانی لے آنا انج کر کے ٹر پیندیاں نے اللہ اللہ انہاں باغیاں بے ایمانہ نے اس سواری دیاں کچھاں کٹ دیتیاں نے حضرت ام حبیبہ ڈگ پیندیاں نے شدید زخمی ہو جاندیاں نے حضرت عثمان انج کر کے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندے نے فرماندے نے باغیو اے دسو میرا قصور کیے آندے نے عثمان خلافت چھڑ دے
باغیو میرا قصور کیے آندے نے عثمان خلافت چھڑ دے اسی تینوں معاف کر دیاں گے عثمان فرماندے نے او باغیو میں آقا نال وعدہ کیتا سی میرے آقا فرماندے سی لعل اللہ یکمسو کا کمیسا اے عثمان اللہ تینوں خلافت دی قمیر پہنائے گا کچھ لوگ کی باغی جڑے نے تیرے کو زبردستی لوانا چاہن گے عثمان تو قمید نہیں اتارنی تو خلافت نہیں چھڑنی میں آقا نال وعدہ کیتا ہے میں نبی دے وعدے تو نہیں پھر سکدا قتل کر دیو مینوں منظور ہے میں پیغمبر نال کیتے گئے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرانگا حضرت عثمان آندے نے باغی او قصور کیے 3 وجہ تو کسے بندے نو قتل کرنا جائے دے سب تو پہلے نمبر دے اگر مسلمان بندہ دوبارہ کافر ہو جائے مرتد ہو جائے کلمہ پڑھن تو بعد انہوں قتل کرنا جائے دے دوسری وجہ قتل دا بدلہ قتل ہے اور تیسری وجہ اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے انہوں قتل کرنا جائے دے اور باغیو رب کعبہ دی قسم ہے میں جدوں دا کلمہ پڑھیا وے میں اسلام تے پکا وہاں تے نہ میں کسے نو نہ حق قتل کیتا ہے اور جتوں تک زنا دی گل ہے ہن تے میں مسلمان ہاں میں عثمان نے کدی اسلام تو پہلا بھی کدی زنا نہیں سی کیتا اسلام تو پہلا بھی میں کدی زنا نہیں سی کیتا اور لوگوں میرے قتل تے کیوں در پائے ہو اللہ اللہ انج کر کے خطیب ملت علامہ احسان فرمایا کر دے سن اپنی کتاب کے اندر لکھ دینے اور لوگوں کون عثمان ہے جنہوں 22 مرتبہ جنت دی خوشخبری جگہ دے پیر نے دیتی ہے غزوہ تبوک دا موقع ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے دیگر صحابہ بیٹھے نے آقا فرماندے نے صحابیوں چندے دی ضرورت پہ گئی چندے دی لوڑے تے حضرت عثمان کھڑے آندے سونے 100 اونٹ بما سامان آقا فرماندے نے عثمان اور لوڑا رہے حضرت عثمان فرماندے نے سونے 100 اور اونٹ فرمایا عثمان علی لوڑا اور نے 100 اونٹ اور 300 اللہ دے نبی کوڑا لکھ لو جگہ دے پیر علیہ السلام نو حضرت عثمان نے 900 اونٹ 5,500 درم اور جناب 26 تولے چاندی نقدی عطا کی تھی اور جگہ دے پیر علیہ السلام انج کر کے عثمان دی چاندی پھڑی ہے آقا کدی سجے کر دینے کدی کھبے کر دینے جگہ دے پیر فرمان دینے ما ذر عثمان ما عملہ بعد هذا اليوم آج تو بعد عثمان نیکی کر نہ کر اللہ نے تیرے تے جنت واجب یہ حضرت عثمان نے 1-2 دن نہیں لوگوں 40 دن پانی باندھے 40 دن گزر گئے میرے عثمان دا پانی باندھے مفسرین لکھ دینے حضرت عثمان روزانہ نمک نال روزہ افطار کر دینے نمک نال روزہ رکھ دے پینے اور لوگوں ایک ویلہ ایسا آیا کر دے اندر نمک بھی ختم ہو چکے ہیں نمک بھی مک چکے ہیں میرے عثمان جڑے نے نیت نال روزہ رکھ دینے نیت نال افطار پہ کر دینے گل مک دی مقامہ چند منٹاں دے اندر لوگوں جمعہ دا دینے ذوالحج دی 18 تاریخ ہے آج 19 تاریخ ہے جمعہ دا دینے فجر دی نماز پڑھ کے حضرت عثمان فارغ ہوئے نے انج کر کے قرآن پکڑے آوے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فجر تو بعد قرآن پڑھ دیاں حضرت عثمان اوتھے ہی لیٹ جان دینے اونگ آ جان دیئے انج لگدا پیاوے بیوی نائلہ وین دیئے آندھی انج لگدا جی میں عثمان دے سائیں مک گئے نے اللہ اللہ انہا پیر تو ہلایا حضرت عثمان اٹھ کے بہ جان دینے تے حضرت عثمان فرمان دینے نہیں میری بیوی نائلہ انج کرونا آج میں نو کوئی توتا جوڑا ہی دے دیو حضرت عثمان دی بیوی پیس پئیے آندھی عثمان جی تسی کیڑا خطبہ دینا ہے تسی کیڑا جمعہ پڑھانا ہے عثمان توڑا تے جمعہ پڑھانا دور دی گل ہے مسجد اندر جانا بھی بند ہے تسی کیڑا خطبہ دینا ہے توتا جوڑا پہ منگ دیو حضرت عثمان فرمان دینے نی نائلہ توتا جوڑا
جوڑا پانا جمعے والے دن جگاں دے پیر دی سنت ہے، اس واسطے منگنا پیاواں۔ حضرت عثمان فرماندے نے نینا اللہ مینوں خواب آئیے، میں خواب اندر کی ویکھیا وے جگاں دے پیر حوض کوثر تے نے، ایک پاسے ابو بکر نے، ایک پاسے جناب عمر نے، تے انج کر کے جگاں دے پیر حوض کوثر تے بیٹھے نے۔ آقا فرماندے نے عثمان یار 40 دن ہو گئے نے تیرا پانی نہ بند کیتا ہے، عثمان روزے رکھی جانا ہے، اج پھر انج کرنا اج شام نو تیری افطاری جگاں دے پیر کول ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، آج شام دی افطاری تیری حوض کوثر تے ہوئے گی۔ انہیاں گلاں باتاں کیتیاں نے اور لوگوں ادھر جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا، عصر تو بعد دا وقت ہے، کچھ باغی جڑے نے دیواراں پھلان کے حضرت عثمان دے گھر دے اندر انہاں نے گھراؤ کر لیا وے، دیوار گھر دے پچھوں دی باہر دروازے تے صحابہ پہرا دے رہے نے، حضرت حسن تے حسین دوویں نواسے پہرا پہ دین دے رہے، اپنے خالو دا پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ انہاں باغیاں نے پچھوں دی دوار پلانگ لئیے، انج کر کے آئے نے حضرت عثمان قرآن پاک دیاں تلاوتاں پہ کر دینے۔ ایک باغی اگے بڑھے آئے، ایدہ نام محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر دا پتر ہے، انج کر کے عثمان دی داڑھی پڑ کے چڑکے مار دے۔ حضرت عثمان فرمان دینے او پتیجے محمد، او پتیجے محمد، آج تیری جگہ تے تیرا ابو بکر ہوندہ، آج عثمان دی داڑھی دا تے حیا کردہ، عثمان دے چٹے والاں دا تے حیا کردہ، اے شرمسار ہو کے پیچھے ہٹ جاندہ ہے۔ ایک باغی اگے ودیا حضرت عثمان دے سینے تو پکڑ لیندہ ہے، گرے بان تو پکڑ لیندہ ہے، انج کر کے چٹکے مار دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی اگے ودیے اور لوگڑ چگیاں والے ہو تیاں پیرانو مان ہویا کر دے، لوکی تیاں پیران تے حملے نہیں کریا کر دے، لیکن ایک باغی ایسے ظالم نے حضرت نائلہ دے اتے انہاں حملہ کر دیتا ہے، انج کر کے 4 انگلیاں بی بی نائلہ دیاں کٹ کے پرے ہو جاندیاں نے۔ حضرت عثمان دی بیوی انج کر کے اپنے خامن دے اتے اپنے سر تاج دے اتے پیرا بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ ادھر قرآن سامنے پیا ہویا ہے، حضرت عثمان تلاوت پہ کر دینے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہاں لفظات آئے نے تے خون دے نالے در ایک باغی نے حضرت عثمان دے سر دے اندر لوہے دی لاٹھی ماری ہے، خون دے فوارے شروع ہو گئے نے تے خون دے فوارے اس قرآن پاک دے پہلے سپارے دے آخری صفحے تے ڈگے نے۔ اور لوگوں میں تے کیا کرنا، کل قیامت والے دن کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دی مسجد نبوی دے گی، کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دی گلیاں دین گیا۔ وہ عثمان تیری عظمت تو صدقے جان تیری شہادت دی گواہی دے گا تیرا بدا قرآن۔ اس قرآن دے اتے حضرت عثمان دے خون دے فوارے پہنے، جلدی نال قرآن نو پھڑیا سیڑ تے کر لیا، انج کر کے باغی نے کن پٹی تے نیزہ مارے ہے۔ لوگوں حضرت عثمان نے کہ چڑکا لگا ہے، جان روح پرواز ہو جاندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آلے بھی بس نہیں، ایک بے ایمان حضرت عثمان دے اتے چڑھیا، انہیں جناب چڑکا مار کے پسلیاں نو توڑن دی کوشش کیتی ہے، انہیں پسلیاں نو توڑ دیندہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے بھی بس نہیں ہوئی، لوگوں 3 دن خون دینا لت پت لاشا حضرت عثمان دا پیا ہویا ہے۔ بے ایمان جنازہ نہیں چکن دے رہے، جنازہ اٹھان نہیں دے رہے، باغی انہیں دشمن بن گئے نے، انہیں عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دینا۔ انج کر کے حضرت ام حبیبہ اور نبی پاک دیاں دیگر بیویاں باہر آ گئیاں، انہاں کیا باغیوں
اگر عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دیو گے اسی محمد دیاں بیویاں اپنے دوپٹے اتار کے تواڈے نال جنگ دا اعلان کر دیاں گیاں تے حضرت عثمان دا بدلہ لے کے چھڈاں گیاں جدوں انی گل کیتی تے اے بے ایمان پریشان ہو گئے کہنے لگے لوکو اگر نبی دیاں بیویاں باہر آ گئیاں تے مدینے تے قیامت برپا ہو جائے گی اس واسطے اجازت دے دیو لوکو رات دا ٹائم ہے جمعے والے دن شہادت ہوئی ہے ہفتہ تے اتوار دی رات دا ٹائم ہے رات 12-1 بجے دا ٹائم ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان دی نماز جنازہ پڑھائی ہے ٹوٹل 17 صحابہ نے یارو کون عثمان ہے جن نے بیرے روما خرید کے دیتا ہے جن نے مسجد نبوی کھلی کروائی ہے 25,000 درہم نبی پاک نو موقع تے دیتا ہے آقا جاؤ مسجد نبوی جنی دل کردہ جے کھلی کر لو تے عثمان کیا کر دے سن سونے نبیہ جس مجلس دے وچ عثمان موجود ہوئے اس مجلس وچ چندے دا اعلان نہ کریا کرو عثمان کلے نو کہہ دیا کرو عثمان کلے ہی انہا مخلص انسان حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر ابن مطعم نے حضرت عثمان دی نماز جنازہ پڑھائی ہے ٹوٹل 17 صحابہ نے جنازہ پڑھیا ہے تے جنازے تے بھی انہاں ظالمہ نے بس نہیں کی تھی حضرت عثمان دے جنازے تے بھی انہاں نے پتھر برسائے نے پتھراں دیاں بارشاں برسائیاں نے لوگو اے جے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دعائے اللہ پاک سانو نبی دے دور دماد دی سیرت نو اپنا کے او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری اور تسا سب احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.